نحمد ونصلي على رسوله الكريم باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. نصیحت اور تعلیم کے وقت جب استاذ یا ناصح ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو اس کا غصہ کرنا کیسا ہے، یہ فطری بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس باب سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا بچوں کو پیار کے ساتھ پڑھاؤ، پیار ہونا چاہیے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ ناپسندیدہ چیز دیکھنے سے استاد غصے میں آ جائے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں محمد بن کثیر، جو کہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور سید ابو منصور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جن کا نام عقبہ بن بدر ہے۔ ان سے ٹوٹل 102 احادیث ہیں، بخاری میں 11 ہیں، مسلم میں 16 ہیں، متفق علیہ ان سے 9 احادیث ہیں۔ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں قال رجل، ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ، اللہ کے نبی میں نہیں قریب کہ نماز میں مل سکوں، میں قریب نہیں ہوتا کہ نماز میں مل سکوں، مما یطول بنا فلانا، اس وجہ سے کہ فلانا بندہ میں نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے۔ فما رأیت النبی، سیدنا ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ شد غضب من یومئذ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نصیحت میں اس دن سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، لوگو انکم منفرون، تم نفرت دلانے والے ہو، فمن صلی بالناس، جو لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، ہلکی پڑھائے، فإن فیہم المریضہ، کیونکہ ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، وذا الحاجات، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 5 دفعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے بتانا مقصد یہ ہے کہ نفلی نماز جتنی مرضی لمبی کر لو، تو فرضی نماز جو ہے نا، امام کو اپنے مقتدیوں کا خیال رکھ کے پڑھانا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث اس لیے پیش کی ہے، لیکن یہ اس کی تفصیل تو وضاحت کچھ آگے بھی آئے گی، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو استاذ شاگرد کو غصے ہو سکتا ہے، اس کو گناہ نہیں ہے کچھ۔ باب تھا کہ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے ہوئے اس استاذ غصہ کر سکتا ہے، ایسا درست ہے، سنت ہے، انسان کے دل میں ایمان ہو تو بری بات پر غصہ آ ہی جاتا ہے۔ دوسری حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی، یہ 91 حدیث ہے۔ ان کے استاد ہیں عبداللہ بن محمد، جو کہ بخارا ازبکستان کے رہنے والے ہیں۔ سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جن سے ٹوٹل حدیث 81 ہیں۔ بخاری میں ان کی 5 حدیث ہیں، مسلم میں 8 ہیں، اور متفق علیہ یعنی بخاری مسلم دونوں میں جو ہیں وہ 5 روایات ہیں۔ حضرت زید بن خالد جوہنی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ رجل عن اللقطہ، ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گری ہوئی چیز کے متعلق کہ کیا حکم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرف وقاءہا، آپ پہچان رکھنا اس کے بندن یعنی کہتے ہیں وہ رسی، ہاں جی، وہ پوٹلی بنی ہوتی تھی، اس کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے، رسی ہوتی ہے جیسے نالا ٹائپ، اس کو یاد رکھنا، یا آپ نے فرمایا اس کے برتن کو، وافاس، اور اس کی تھیلی کو، ان چیزوں کو لکھ کرنا، عرفہ، اس کی پہچان کروانا سال پورا۔ اگر کوئی بندہ پہچان کر دے کہ یا اس طرح کی تھیلی تھی، اس طرح کا تھا، اتنے پیسے تھے، تو آپ اس کو دے دینا، ہاں جی، آپ اس کے سال پہچان کریں، ثم مستمتع بہا، پھر آپ اس کے ساتھ فائدہ اٹھانا۔ فإن جاء ربها، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دینا۔ قال، ایک آدمی نے پوچھا فضالۃ الابل، گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غصے میں آگے، حتی احمرت وجنت، آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، یا فرمایا احمر وجہ، آپ کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وما لک ولها معها سکاؤها وخذاؤها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کے ساتھ تجھے کیا غرض ہے؟ اس کی مشک اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، مشک یعنی پانی پینے کا، وہ خود جا کے تارد الماء، وہ پانی پر وارد ہو جاتا ہے، پانی یعنی پی لیتا ہے، وترع الشجر، درخت کو وہ خود چر لیتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، فضا، اس کو چھوڑ دو، حتی یلقاہا، یہاں تک کہ اس کا مالک آ جائے، ہاں جی، اس کو پالے۔ پھر اس نے پوچھا اللہ کے نبی گم شدہ بکری کا کیا حکم؟ آپ نے فرمایا وہ یا تو آپ پکڑ لیں گے، یا آپ کا بھائی لے لے گا، یا بیڑیا لے جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 9 دفعہ آتی ہے۔
اب گمشدہ چیز کے متعلق کیا حکم ہے؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن نبی داؤد میں آتا ہے، گمشدہ چیز یا ایسے راستے پر جہاں پر بڑی دنیا کو پتہ نہیں لگتا جو لیتے ہیں آپ، گمشدہ چیز کا حکم تو یہ ہے کہ سال پر اس کو پاس رکھیں، اس کے بعد اس میں سے 5واں حصہ زکوٰۃ دے کر، ٹھیک ہے، بقیہ آپ اگر ضرورت مند ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو سارا بیت المال میں کسی دینی ادارے میں آج کل جمع کروا دیں مدرسے کے اندر، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، آپ کو بھی حصہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب چونکہ لوگ جس طرح گاؤں میں آج کل جانوروں کو شام کو چھوڑ دیتے ہیں، چلو کام میں تھکا ہوا ہے، جس طرح گھوڑا یا گدھا ہو گیا، ایسے اونٹوں کو سارا دن کام لے کر چھوڑتے تھے تو کہ چلو یہ ریسٹ کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا بھائی اس کو نہیں پکڑنا آپ نے، وہ اونٹ بھی خود بخود چلا جاتا تھا۔ بکری چونکہ چھوٹا جانور ہے، آپ نے فرمایا تھا وہ آپ نہیں پکڑیں گے، یہ آپ کا بھائی پکڑ لے گا، نہیں تو بھیڑیا کو لے جائے گا، یعنی اس کو پکڑ لیں اور اس کی پہچان کروائیں، مالک آ جائے تو آپ نے اس کو دے دینی ہے۔ السلام علیکم۔